والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه تمام بابل کے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سورۃ النساء کی پہلی آیت مالک لم یزل نے اس آیت میں پوری انسانیت کو خطاب کیا. مخاطب سارے انسان ہیں لیکن بدرجہ اولا خطاب مسلمانوں سے کہ اے انسانوں اپنے رب سے جڑو. جس نے تمہیں پیدا کیا بنایا تمہاری تخلیق کی من نفس واحدۃ ایک جان سے ایک نفس سے وخلق منها زوجها اور اس ایک آدم سے اس ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا. یعنی آدم علیہ السلام تھے اور آدم علیہ السلام کے بعد اسی رب نے جس نے مٹی اور گارے سے تخلیق آدم فرمائی آدم علیہ السلام کی جسم کے ایک حصے سے ایک پسلی سے ایک ہڈی سے حضرت حوا کی تخلیق کی. یعنی یہ شاہکار قدرت ہے کہ اللہ رب العزت بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں کسی چیز کو بنانے کے لیے کسی خاص چیز کا محتاج نہیں. آدم علیہ السلام کو مٹی اور گارے سے اور حوا کو ایک ٹیڑھی پسلی سے اور پھر اس کے بعد ان دونوں کے پانی سے یہ ساری مخلوق بنا. تو یہ اس کا شاہکار قدرت ہے. یہ وہ صانع اور خالق ہے کہ جس کی صنعت اور خلقت میں کوئی اس کے مشابہ نہیں ہے. اللہ رب العزت صانع بھی ہے، جاعل بھی ہے، خالق بھی ہے، اور پھر اس کی ایک صفت ہے المبدع. مبدع کہ بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی مادے کے کسی چیز کو پیدا کر دے گا. اس کی ہر شان نرالی ہے.
یہاں پر ظاہری چیزوں کو رکھ کے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے انسان سوچ، آدم کو ہم نے کس سے بنایا، اور آدم کا جو جوڑا تھا اس کو ہم نے کس سے بنایا، اور پھر اس جوڑے سے ہم نے رجالن کثیرا و نساء، اتنی کثیر مرد، اتنی کثیر عورتیں ہم نے کس طرح اس دنیا میں پھیلا دی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی دلیل ہے۔ اللہ کی تخلیق ہے، اور اس سورت کے شروع میں آدم و حوا کا تخلیقی پس منظر رکھ کے نصارہ کو دعوت دی، دنیا بھر کے عیسائیوں کو دعوت دی۔ دیکھو کہ اللہ رب العزت نے تمہارے پاس عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا صرف ایک ماں کے واسطے سے۔ اس نے ایک عورت کے واسطے سے عیسیٰ کی تخلیق کی ہے بغیر باپ کے، تو تم نے اس کو خدا بنا لیا، جو کہ حقیقت میں اللہ کا بندہ ہے۔ تو یہ تو دیکھو کہ حوا کی تخلیق بغیر ماں کی ہوئی۔ اگر تم نے عیسیٰ کو خدا بنا دیا تو پھر اس سے پہلے تم کیوں سوئے رہے؟ ایک تو بغیر ماں کے بھی اس دنیا میں بشر آ چکا ہے، اور پھر اس سے بھی پیچھے جاؤ، آدم علیہ السلام کی نہ تو ماں ہے نہ ہی باپ ہے۔ بغیر ماں اور بغیر باپ کے جو خدا آدم کو لا سکتا ہے، حقیقت میں وہی خدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس وہم میں مت پڑو کہ یہ بغیر ماں کے آ گئے، بغیر باپ کے آ گئے۔ یہ آنے والے جسم اور بشریت کا لبادہ اوڑھ کے آنے والے یہ خدا نہیں ہے۔ ہاں، یہ محبوبان خدا تو ہے، پاکان خدا تو ہے، اللہ کے پاک باز بندے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یہ خدا نہیں ہے۔ جس نے ان کو بھیجا اور جس کی طرف تمہیں یہ بلا رہے ہیں، حقیقت میں وہ خدا ہے، حقیقت میں وہ خدا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں نصارہ کے عقیدے کی دھجیاں اڑا دی اور انہیں نسیہ منسیہ کر دیا کہ تم کس نظریے سے کہتے ہو کہ تین خدا ہیں، عیسیٰ بھی اور مریم بھی اور خدا بھی۔ اس لیے جو بشریت کا لبادہ اوڑھ کے آ رہے ہیں، یہ دراصل اس کی قدرت اور اس کی تخلیق کے شاہکار ہیں۔ ان شاہکاروں کو دیکھ کر تم کس طرف چلنے لگ پڑے؟ جب نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام نے چاند کے بھی 2 ٹکڑے کیے، ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس کو خدائی دلیل کے طور پہ پیش کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود نے اپنی خدائی کا یہ دعویٰ اور یہ دلیل پیش کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا خدا تو وہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے 2 قیدی بنائے، جو باعزت بری ہونے والا تھا اس کو مار دیا، جسے سزائے موت ہونے سے اسے چھوڑ کے کہا دیکھو زندہ میں بھی کرتا ہوں، مارتا میں بھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدا تو وہ ہے کہ جس کی صرف خدائی زمین پہ نہیں ہے، آسمانوں پہ بھی ہے۔
سورج کو مشرق سے لاتا ہے مغرب میں ڈبا دیتا ہے، اگر تو اس کے مقابل آتا ہے تو سورج کو مغرب سے واپس لا کے دیتا ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کافر کے ہوش اڑ گئے۔ تو پتہ چلا کہ دنیا میں وقتی اقتدار اور قوت مل جانے کے بعد انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے، اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید میں ہی خدا ہوں، یہ زمین کا اقتدار ہے۔ لیکن جب ہوا نکلتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ خدا کون ہے۔ کہ نمرود ظاہری طاقت کو ہی خدائی سمجھ بیٹھا تھا، ظاہری شان و شوکت کو ہی سب کچھ سمجھ لینا، یہ انسان کی بنیادی غلطی ہے۔ کہ جب انسان اس دنیا میں آیا ہے تو نہ تو اپنی مرضی سے آیا، نہ ہی اپنی مرضی سے شیڈول بنا سکتا ہے کہ میں اتنے دن رہوں گا اور اتنے دن بعد دنیا سے چلا جاؤں گا۔ آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ایک مریض کو، یہ لا علاج ہو گیا ہے، اس کو گھر لے جائے، اس کے 1-2 دن میں وہ مریض 6 مہینے گزار جاتا ہے، اور جو بالکل تندرست ہوتے ہیں، جن کے مرنے کا کوئی شائبہ تک نہیں ہوتا، انہیں موت کا فرشتہ آتا ہے اور اڑا لے جاتا ہے۔ تو انسان اپنی مرضی سے آیا بھی نہیں اور اپنی مرضی سے وہ زندگی بھی نہیں گزار رہا، بلکہ جو شیڈول ادھر سے طے ہو گیا ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق آ رہا ہے اور پھر جا رہا ہے۔ کل اپنی مرضی رہا ہے، جس طرح نمرود کا احیی بہوی، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ قیدی بلایا، ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہنے کا دیکھو میں بھی خدا ہوں، میں نے بھی اس کو زندگی دے دی اور اس کو مار دیا، بات ختم۔ پھر کیا ہوا؟ وہی نمرود کس طرح ہلاک ہوا؟ ایک مچھر اس کے ناک میں گھس گیا، مچھر ناک میں گھس گیا، علاج کیے گئے، کوئی علاج کا اثر نہیں ہو رہا، سر پہ کسی نے ذرا سی زور سے چوٹ ماری حکیم نے، تو اس کو تھوڑا سا سکون ہوا کہ وہ مچھر دباؤ پڑنے سے تھوڑا سا بیٹھ گیا۔ اب یہ بھی عجیب بات ہے کہ مچھر کو دماغ میں لے جا کر زندہ رکھنا، یہ بھی رب کی قدرت ہے۔ تو حکیموں نے کہا کہ بادشاہ سلامت کا علاج بس یہی ہے کہ اس پہ ایک بندہ مسلط کر دیا جائے جو اس کو نرم چمڑے سے چھتر مارتا رہے، جوتا مارتا رہے، جس سے دماغ میں موجود مچھر جو ہے وہ کیڑا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے۔ تو خدا کی کرنی کہ اسے سب کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ شاید کسی کے مارنے سے وہ مچھر مار جائے، جو بھی آ رہا ہے اسے جوتا مار رہا ہے، اس کے سر میں ضرب لگا رہا ہے۔ کل جو آکڑ رہا تھا، اکڑ تھی اس میں کہ انسانوں کی زندگی اور موت کے فیصلے وہ سمجھتا تھا میرے ہاتھ میں، آج خدا نے اس کو یہ پھر نظارہ دکھایا کہ خدا کون ہے۔ نمرود کو بس یہ گھمنڈ تھا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں، احیی بہوی، میں بھی دیکھو زندہ کر دیا، مار دیا،
تو نمرود کی سوچ یہ تھی کہ ظاہری تسلط جس کے پاس ہے، اقتدار جس کے پاس ہے، بس وہی سب کچھ ہے۔ تو آج بھی وہ شخص نمرود ہے جو یہ سمجھے کہ جو کچھ بس سامنے سامنے نظر آ رہا ہے یہی سب کچھ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھوڑا سا اوپر نظر دوڑا، تجھے تیری خدائی جو ہے وہ خود ہی نظر آ جائے گی۔ کہا یہ جو سورج ہے رات تو اس کو مغرب سے لاتا ہے اور مشرق میں لے جاتا ہے، تو اس کو مغرب سے واپس لا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہاں اس کے ہوش ہی اڑ گئے، مبہوت ہو گیا، کافر کے ہوش اڑ گئے، مبہوت ہو گیا، یعنی اس کو آگے کچھ نظر نہ آیا، کیا میں کیا کروں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے وجود کی جو دلیل دے کر نمرود کو چپ کرا دیا تھا، وہ دلیل یہ تھی کہ سورج کو مغرب سے نہیں لایا جا سکتا، اگر اس کو مغرب سے لا سکتا ہے تو وہ پھر صرف خدا ہی ہے۔ ادھر نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑی دلیل نمرود کو دی تھی، اب دنیا نے اس کا نظارہ بھی کیا کہ نبی علیہ السلام کہ انگلی کے اشارے سے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ انگلی کا اشارہ جو ہم کرتے ہیں یہ کسی کو بلانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام شہادت کی انگلی اٹھا کر جو اشارہ فرماتے تھے یہ دعا کے لیے ہوتا تھا، کہ دعا کے مختلف انداز سے، ایک انداز ہے کہ دل ہی دل میں دعا کرنا، ایک کہ دونوں ہاتھ اٹھا لینا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، سجدے میں گر کے دعا کرنا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام انگلی اٹھاتے اس طرح، اور یہ بھی آپ علیہ السلام کی دعا کا طریقہ تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے انگلی اٹھائی اور اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ یہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو اثر پہ واپس موڑ دیا، اب سورج واپس آ گیا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار۔ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ قوت و اختیار اور یہ معجزہ دیا کہ نبی علیہ السلام نے سورج کو واپس پلٹا دیا، سورج واپس آ گیا۔ تو اب شائبہ یہ تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ آمنہ کا لال جو سورج کو واپس لے آیا ان میں خدائی صفات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا اے حبیب آپ یہ اعلان فرما دیجیے انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح کا انسان بشر ہوں، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، مجھے بشریت سے ماوراء نہ سمجھنا، یعنی ماوراء سمجھنے سے مراد کہ مجھے خدا نہ سمجھ بیٹھنا، بشریت میں تمہاری طرح ہوں کہ میں دنیا میں جس طرح تم آئے ہو اسی طرح ماں اور باپ کے واسطے اور وسیلے سے آیا ہوں، اسی طرح میری پرورش ہوئی ہے، اور مجھے اللہ رب العزت نے بشریت کے لباس میں بھیجا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو مقام ابدیت دیا گیا، بشریت کے بعد مقام ابدیت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام 40 سال تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، 40 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے، غار حراء میں جا کے نبی علیہ السلام عبادت فرماتے۔ اب وہ عبادت کیا تھی؟ بظاہر تو قرآن کریم بعد میں نازل ہوا، نمازوں کا حکم شب معراج میں ملا، فرض ہوئی شب معراج میں،
پہلے کیا عبادت تھی؟ ابھی نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے جا کے نمازوں کا تحفہ وصول نہیں کیا، اس سے پہلے مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی جو امامت کروا رہے تھے وہ کون سی عبادت تھی؟ جبریل نے تو بعد میں آ کے نماز کا طریقہ سکھایا، وضو کا طریقہ بتایا۔ تو نبی علیہ السلام نے جو نبیوں کو نماز پڑھائی وہ کس وقت کی نماز تھی؟ وہ کس کے طریقے پہ نماز پڑھائی گئی؟ اس نماز کے لیے جو وضو یا غسل، جو طہارت حاصل کی گئی، وہ طہارت کا طریقہ کہاں سے آیا؟ اس سے پہلے جو نبی علیہ السلام صبح و شام اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے، وہ نماز ابھی تو جبریل آیا نہیں۔ جب نماز فرض ہوئی تو جبریل آئے اور کہا کس طرح وضو کرنا ہے، اور پھر وقت جب زور کا آیا تو زور کی نماز پڑھ کے بتائی، اور پھر وقت بھی بتایا یہاں سے لے کر یہاں تک وقت ہے، پھر عصر کا بتایا، پھر مغرب کا، پھر عشاء کا۔ یہ تو شب معراج کے بعد ہوا۔ شب معراج سے پہلے نبی علیہ السلام کون سی عبادت کرتے رہے، کس طریقے سے عبادت کرتے رہے؟ یہ وہی عبادت تھی، وہی طریقہ عبادت تھا جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن علم القرآن۔ رحمان ہے جس نے اپنے بندے محبوب نبی علیہ السلام کو قرآن سکھایا۔ تو حضور علیہ السلام پہلے کی عبادت فرماتے رہے، مقام ابدیت پر تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ حبیب، ہم نے آپ کو اپنی راہ میں یکتا پایا۔ ضال اس درخت کو کہا جاتا ہے جو صحرا میں اکیلا ہی ہو، پورے صحرا میں دور سے وہ نظر آ رہا اور اکیلا ہی کھڑا ہو، اس کو بھی ضال کہتے ہیں کہ اس کو ڈھونڈنا مسافر کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ابھی ہم نے آپ کو اپنی راہ میں یکتا پایا، کہ جس طرح اے حبیب آپ نے ہماری تلاش کی، یا نبی جس طرح آپ میری تلاش میں آئے، رب کی تلاش میں جس طرح آپ نکلے، یہ تلاش کا طریقہ کسی نبی کو بھی حاصل نہیں، اس میں بھی آپ یکتا ہیں۔ فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو پھر منزل پہ پہنچا دیا کہ آپ کے پاس اپنا نمائندہ جبریل بھیج دیا اور آپ کو مقام نبوت عطا فرما دی۔ تو 40 سال کی جو زندگی تھی یہ مقام ابدیت کی زندگی تھی۔ حضور کو ابدیت کے مقام پہ فائز کیا گیا، اسی لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے عبد کو جو لے گیا کہ معراج ابدیت تھی، اور اس کے بعد نبوت عطا کی گئی۔ انسان کا مقام بشریت ہے، عام انسان مقام بشریت پہ ہے، اور اس کے بعد مقام ابدیت ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے انعام کے مقام ہے۔ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 مقام ہے، نبوت کا مقام، پھر مقام صدیقیت، پھر مقام شہداء، اور پھر مقام صالحیت۔ اب یہ 4 مقام اس امت میں اللہ رب العزت نے رکھے۔ نبی تو کوئی آ نہیں سکتا، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور خاتم النبیین ہے۔ حضور نے فرمایا اگر میری امت میں اللہ کسی کو بطور نبی میرے بعد بھیجتا تو پھر عمر کو بطور نبی بھیجا جاتا، یعنی میرے صحابہ میں واحد عمر ہے جن میں وہ ساری ابدیت کی صفات پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت کسی کو نبوت عطا فرما دے، لیکن انہیں نبوت نہیں ملے گی۔ اتنا بڑا مقام ہے، مقام نبوت
اب نہیں ہے۔ اس کے بعد 3 مقام ہے، صدیقیت، مقام شہداء اور مقام صالحیت۔ یہ 3 مقام ہیں۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ جو مومن اس نیت سے علم دین حاصل کرتا ہے کہ میں علم حاصل کر کے اسلام کو زندہ کروں گا، اسلام کو ثابت کروں گا، اس نیت سے جو علم دین حاصل کرے، فرماتے ہیں وہ مقام صدیقیت پہ فائز ہوتا ہے۔ اسے ابھی علم دین حاصل کرنے کی یہ نیت کر لی تو مقام صدیقیت پہ۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنے نبی ہونے کا کب علم ہوا؟ آپ نے کہا کہ جب میں اپنے گھر سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تو اسی وقت مجھے پتہ چل گیا کہ مجھے اللہ نے اپنی ولایت عطا فرما دی ہے۔ پوچھا گیا کیسے؟ فرمایا کہ جب میں گھر سے نکلا تو میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور میں جہاں سے بھی گزرتا ہوں میرے لیے راستے جو ہے وہ سجاتے جا رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں کہ اللہ کا بندہ آ رہا ہے، ہٹ جاؤ۔ وہ ہوش و اشارات کو وہ سائل پہ کرتے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پر بچھاتے جا رہے ہیں۔ تو یہ مقام صدیقیت اللہ رب العزت مومن کو تب عطا فرماتا ہے جب وہ مومن سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ تو بات بڑی لمبی ہو گئی۔ بات شروع ہوئی تھی کہ مقام ابدیت، نبی علیہ السلام کو پہلے مقام ابدیت سے سرفراز فرمایا گیا، پھر مقام نبوت ہے۔ حضور نبوت کا اعلان فرمایا اور عالم ظاہر میں آپ کی نبوت کا عام اعلان کر دیا گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ بطور عاجزی کہا گیا کہ مقام نبوت اور مقام ابدیت سے بھی کم تر درجے پہ آپ کو فرمایا گیا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ وگرنہ دنیا والوں نے دیکھ لیا تھا کہ چاند بھی اشارے سے 2 ٹکڑے ہو رہا ہے، سورج بھی واپس آ رہا ہے، درخت حاضر ہو رہے ہیں، چرند پرند حاضر ہو رہے ہیں، آپ کے پاس اونٹ اپنی شکایتیں لے کے آ رہے ہیں، پتھر آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، شجر و حجر آپ کو سلامی عرض کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس لیے اعلان فرمایا کہ سورج کے واپس پلٹنے کو تم کہیں میری خدائی نہ سمجھ لیں۔ اور یہ بھی اس امت کا خاصہ ہے کہ یہ امت کبھی بھی نبی علیہ السلام کو خدا نہیں سمجھی۔ نبی علیہ السلام نے میدان احد میں خطبہ ارشاد فرمایا کہ احد کے وہ شہداء ہیں کہ جن کا مقام اس امت میں سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، بلکہ جو وہاں سے بچ گئے ان کی بھی شان نرالی۔ تو حضور وہاں جاتے اور خطبہ ارشاد فرماتے کہ مجھے اب تم پر یہ خوف نہیں رہا کہ تم کہیں شرک میں پڑ جاؤ گے، میں اس خوف سے آزاد ہو گیا ہوں۔ یعنی حضور اس امت کو یہ بشارت دے گے کہ تم مشرک نہیں ہو سکتے، لیکن اخاف علیکم دنیا کا خوف ہے۔ شرک نہیں کرو گے لیکن دنیا کا خوف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں پڑ کر، دنیا کے پیچھے لگ کر، دنیاوی امور کی طرف توجہ دے کر گمراہ ہو جاؤ اور گم ہو جاؤ، یہ مجھے تم پر خوف ہے۔ ظاہری سی بات ہے، دنیا جو ہے یہ ایمان کی ضد ہے۔ دنیا
کی طرف نمرود نے جب پوری توجہ کی اور اللہ سے توجہ ہٹا دی تو وہ بھی مشرک ہو گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخاف علیکم الدنیا کے پردے میں یہ بھی بتا دیا کہ دنیا سے بچنا وگرنہ تم شرک کی راہ پہ چل پڑو گے۔ یہ دنیا تمہیں گناہ کے راستے پہ لے جائے گی اور دنیا کو تم اپنا سب کچھ سمجھ کے بڑے سے بڑا گناہ بھی کر جاؤ گے۔ اس لیے اس دنیا سے بچو، اخاف علیکم دنیا، دنیا کا مجھے خوف ہے۔ آج ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں جی ہم دنیا سے علیحدہ ہو جائیں گے، ہم سفیر کو نکال دیں اگر فرانس کا سفیر، تو ہم تو یورپی یونین سے علیحدہ ہو جائیں گے، دنیا سے ہم کٹ جائیں گے، ساری دنیا ہماری مخالف ہو جائے گی۔ تو یہی دنیا کو مخالف کرنے کے لیے ابو بکر نے کلمہ پڑھا تھا۔ اسی دنیا کو پاؤں کے نیچے روند کے حضرت فاروق اعظم اہل اسلام کی صف میں آئے تھے۔ اسی دنیا سے منہ موڑ کے حضرت بلال حبشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تھے۔ تو عاشق رسول وہی ہے جو دنیا سے منہ موڑے اور جو دنیا کو گلے سے لگائے، وہ عاشق رسول نہیں ہے، وہ ابوالہب کا پیروکار ہے۔ اور یہ دجالیت ہے۔ مالک کائنات ہمیں ایمان اور ایمان کی صفات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس دنیا کی وجہ سے حضور نے فرمایا اخاف علیکم الدنیا، دنیا کا خوف ہے۔ صحابہ پر تو دنیا کا خوف تھا نہیں کہ ان کی زندگیاں اسلام کے لیے وقف ہوئی، دنیا چھوڑ کے آئے۔ بھلا سب سے آخری صحابی بھی جو مکہ چھوڑ کے مدینہ آیا، اس نے دوبارہ واپس جا کے اپنی جائیداد کا سوال نہیں کیا، بلکہ اپنا سب کچھ جب چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا۔ بلکہ جو مدینہ مکہ سے مدینہ آئے، پھر مدینہ سے شام گئے، حضرت بلال حضور کے مؤذن جن کو جائیدادیں اور غنیمتیں ملتی رہی، مال غنیمت، وہ شام میں چلے گئے، کوئی کوفہ میں چلا گیا، اپنا سارا مال غنیمت بھی یہی چھوڑ گئے، اپنی جائیدادیں بھی یہی چھوڑ گئے اور وہاں جا کے نئی بستیاں باندھ کر دی۔ تو انہوں نے تو دنیا کو اس طرح چھوڑا کہ مکہ مکرمہ کا قیمتی ترین مقدس ترین جو پلاٹ تھے، جو مدینہ منورہ کی اعلیٰ زمینیں تھیں، وہ بھی انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھی، بلکہ ان کو بھی وہ چھوڑ کر اسلام کی خاطر دنیا میں پھیل گئے اور پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ تو اسلام کی بات کرنے کے لیے دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، اور اگر دنیا ذہن میں ہو کہ دنیا سے ہم کٹ جائیں گے تو پھر اسلام سے کوئی رشتہ نہیں رہتا۔ کہ حضور نے فرمایا خاف علیکم دنیا، مجھے بس یہی اندیشہ ہے کہ تم دنیا میں پڑ جاؤ گے، دنیا کی طرف توجہ کر کے تم اللہ رسول کے احکام سے ہٹ جاؤ گے۔ مالک کائنات ہمیں اس دنیا سے بچنے کی اور اہل ایمان کی روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔